لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين جد الحسنين أبي القاسم محمد. الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال معصومين عليه الصلاة والسلام لا يكون المؤمن المؤمن حتى تكون فيه صلاة الخصال. صلوات پڑھیں مل جل کے محمد. عزیزان گرامی، میں نے معصومین علیہ السلام کے جو ارشاد آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، وقت 7:05 ہو رہا ہے. انشاءاللہ 10 منٹ کے اندر ہی ایک پیغام آپ کی خدمت میں پہنچانا چاہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ خوب مجلسیں کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، لیکن یاد رکھیں مومن کون ہوتا ہے. مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر اللہ کی صفت، رسول اللہ کی صفت اور امام کی صفت نہ ہے. اچھا، اللہ کی صفت کیا ہے؟ فَكِتْمَانُ السِّرِّ، اپنے بھائی کے راز کو چھپاؤ. ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر کسی کی سلسلے سے تھوڑا سا علم ہوا تو اسے چاہتے ہیں کہ 10 آدمی کے سامنے، 10 افراد کے سامنے اس طرح سے ذلیل کر دیں، رسوا کر دیں کہ وہ کبھی اپنا چہرہ دکھانے کے لائق بھی نہ رہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیں ہم خوب مجلسیں کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اگر یہ اللہ کے صفات میں سے یہ صفت ہمارے اندر نہیں پیدا ہوتی ہے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. ہم اور آپ دعائے کمیل میں ہر شعبے جمعہ جو لوگ پڑھتے ہیں وہ یہ فقرہ ضرور پڑھتے ہیں لحفظ ما یکون منی. ہر انسان کے کاندھے پر 2 فرشتے موجود ہیں. ہر وقت جو انسان سے انجام پاتا ہے یہ فرشتے جو داہنی طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں اسے تحریر کر رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. آیا آپ بتاؤ فرشتوں سے بھول ہو سکتی ہے، ان سے چھوٹ سکتا ہے؟ نہیں چھوٹ سکتا. لیکن بعض روایات کے مطابق بہت سے ایسے بھی گناہ ہے جو انسان کرتا ہے اس کا اللہ جانتا ہے، بندہ جانتا ہے، تیسرا نہیں جانتا. ایک صلوات پڑھے مل جل کے محمد و جناب موسیٰ کا زمانہ، قحط پڑ گیا، سوکھا پڑ گیا. موسیٰ کی خدمت میں پوری قوم آئی، یا نبی اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے، سوکھا پڑا ہوا ہے. موسیٰ اپنی قوم کو لے کے صحرا میں آئے، میدان میں دعا کرنا شروع کیا. آواز قدرت آئی، موسیٰ اولوالعزم پیغمبر ہو، نبی ہو، سب کچھ ہو، لیکن اس وقت میں تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتا. اب موسیٰ پلٹے، پروردگارا کیوں؟ آواز قدرت آئی، موسیٰ اس وقت تمہارے اس گروہ میں، قوم میں ایک گنہگار شخص بیٹھا ہے، جب تک وہ نکل کے باہر نہیں جائے گا تب تک بارش نہیں ہوگی. اب اس وقت جب موسیٰ مخاطب ہوئے وہ گنہگار فوراً سمجھ گیا مجرم میں ہوں، گنہگار میں ہوں. لیکن اگر اٹھا تو اتنا بڑا مجمع سب کی نگاہ میرے اوپر پڑے گی، رسوائی بھی ہوگی، ذلت بھی ہوگی، بے عزتی بھی ہوگی، سب کچھ ہوگی. وہیں پہ اس نے سوچا، غور و فکر کیا، پروردگارا آج سے میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں کہ آج سے کوئی گناہ انجام نہیں دوں گا. جیسے ہی اس نے یہ سوچا جھوم کے بادل چھایا اور بارش ہو گئی. اب موسیٰ پلٹے، پروردگار ابھی تو نے کہا تھا جب تک گنہگار نکل کے جائے گا نہیں تب تک بارش نہیں ہوگی. آواز قدرت آئی، اے موسیٰ اسی گنہگار کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، اسی گنہگار مجرم کی وجہ سے بارش ہوئی ہے. اب موسیٰ پلٹے، پروردگارا اب تو بتا دے وہ گنہگار تھا کون؟ آواز قدرت آئی، موسیٰ جس وقت وہ مجرم تھا، گنہگار تھا، میں نے اس کا نام بتا کے اس کو رسوا نہیں کیا، ذلیل نہیں کیا، اس کی بے عزتی نہیں کیا. اب وہ توبہ کر کے، استغفار کر کے میری بارگاہ میں آ گیا ہے، میں اسے رسوا
کر دوں، ذلیل کر دوں، تو اللہ کی صفت ہے۔ جب اللہ بھی یہ نہیں چاہتا تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ یاد رکھو، اگر یہ اللہ کی صفت ہمارے اندر نہیں پیدا ہوتی ہے تو کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے مل جل کے محمد واقع عزیزو، یہ مجلس حسین کا شرف ہے۔ یہ سب چیزیں ہمیں تقریروں سے اور مجلسوں سے ملتا ہے۔ آج ہم اپنے آقا کو پرسہ دینے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ اس وقت یہ سوچ کے رونا عزادارو، جیے جو اگلے برس تو یہ غم ہوگا، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہوگا۔ یہ سوچ کے رونا عزادارو۔ آپ دیکھیے، آپ کو لے کے چلتے ہیں، عاشور کا دن ہے، عاشور کا روز ہے، سب شہید ہو چکے، کوئی نہیں بچا۔ یہ تنہا حسین ہے، وہ بھی خیمے کے اندر آئے اور اصغر کو دفنا چکے ہیں، اصغر کی قبر بنا چکے ہیں۔ حسین آئے خیمے کے اندر، بہن زینب سلام، ام کلثوم سلام، رقیہ خدا حافظ، لیلہ سلام، اماں کی کنیز فضا سلام، بیٹا سکینہ خدا حافظ۔ اتنا کہہ کے عزیزو خیمے کے در پہ آئے۔ اب حسین یہی سوچ رہے ہیں، ابھی تک میں نے سب کو سوار کرایا، اب مجھے کون سوار کرائے گا؟ اتنا دیکھنا ہی تھا۔ بہن بڑھ کے کہتی ہے، بھیا میں ہوں، میں تمہیں سوار کراؤں گی۔ عزادارو، بہن نے سوار کرا دیا، بھائی میدان میں آ گئے۔ وہ منظر بھی عزادارو دیکھو کہ جب حسین سجدے میں گئے اور یہ شمر ملعون خنجر لے کر حسین کے سینے پر سوار ہوا۔ جو لوگ زیارت پہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ تلہ زینبیہ اور مقتل کی دوری کتنی ہے۔ عزادارو، تلہ زینبیہ پہ بہن اور بیٹی سکینہ موجود تھی اور یہ منظر عزادارو دیکھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ سکینہ پوچھتی ہے، پھوپھی اماں، کیا بابا کو علم نہیں تھا، کیا بابا کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بچے کو، اصغر کو، بھیا کو پانی ظالم نہیں دیں گے؟ آخر بابا گئے کیوں؟ عزادارو، اتنا سننا ہی تھا۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا، بیٹی سکینہ، تمہارا بابا وقت کا امام تھا، اسے سب کچھ پتا تھا، پھر بابا گئے کیوں؟ عزادارو، اتنا سننا ہی تھا۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا، بیٹی سکینہ، تمہارا بابا اس لیے گیا تاکہ تمہاں میں حجت ہو جائے، کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہم بچے کو پانی پلا دیتے، ہم اصغر کو پانی دے دیتے۔ اتمام حجت کرنے کے لیے گئے تھے۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ سکینہ نے جب یہ جواب سنا تو کہا، پھوپھی اماں، پھر مجھے بھی اس بات کا علم ہے کہ یہ ظالم میرے بابا کو چھوڑے گا نہیں، لیکن اگر آپ اجازت دے دیں تو میں بھی ایک مرتبہ جا کے ظالم سے کہہ کے دیکھ تو لوں۔ ہاں عزادارو، دیکھیے یہاں علامہ عرفان حیدر کیا بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب سکینہ کو اجازت ملی، عزادارو تلہ زینبیہ سے اتری، ننھی سی ردا سر پہ رکھا، اس نشیب کی طرف دوڑی جہاں سکینہ کا بابا اور سینے پر یہ ظالم سوار تھا۔ ایک مرتبہ راستے میں 5000 گھوڑوں کی قطاریں، سکینہ کا بابا دوسری جانب تھا۔ یہ بچی کس طرح سے اپنے بابا کے پاس جائے؟ ایک مرتبہ گھوڑوں کے قریب گئی، ان کے سموں کے ٹاپوں کے قریب گئی اور جانے کے بعد کہتی ہیں، اے حیوانوں، اے جانوروں، تم تو جانتے ہو نا میں ایمان کی بیٹی ہوں، اجازت دے دو۔ عزادارو، جیسے ہی حیوانوں یہ سنا، بلک بلک کر رونے لگے اور راستہ دیا۔ اب سکینہ اس نشیب کی طرف دوڑی جہاں سکینہ کے بابا حسین کے سینے پر یہ ظالم سوار تھا۔ ایک مرتبہ جب یہ منظر دیکھا، سکینہ نے کہا، ظالم ٹھہر جا، تجھ سے ایک سوال ہے۔ ایک مرتبہ ظالم نے دیکھا عزادارو، کہا، سکینہ کون سا، کیا سوال ہے؟ اس نے کہا، کیا تیرے کوئی اولاد یا کوئی بچی نہیں ہے جو ایک اولاد کے سامنے اس کے بابا کو ذبح کر رہا ہے؟
یہ نہ دیکھا گیا جب سکینہ وہ ظالم کچھ نہ مانا کچھ نہ سنا اور حسین کے سینے پر سوار تھا تو ایک مرتبہ سکینہ دوڑی اور اپنے گلے کو بابا کے گلے پر رکھ دیا اور کہا پہلے مجھے ذبح کر پھر میرے بابا کو ذبح کرنا۔ عزادار و ظالم نے جب یہ منظر دیکھا تو ایک مرتبہ خنجر دور رکھا۔ اب سکینہ کو تھوڑا اطمینان ہو گیا، تسلی ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے اب ظالم کو رحم آ گیا ہو سکتا ہے ظالم کو رحم آ گیا اس لیے میرے بابا کو اب چھوڑ دے گا۔ ہاں عزادارو، ظالم کے دونوں ہاتھ خالی ہوئے، خنجر کو دور رکھا، اب بڑھتا ہے، ایک ہاتھ سے سکینہ کی کلائی پکڑتا ہے، دوسرے ہاتھ سے سکینہ کے تماچے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ سکینہ دور جا گرتی ہے، فریاد کرتی، امو چچا کہاں ہے؟